السلام علیکم ناظرین، ہمارے ساتھ جمعیت علماء اسلام کے سربراہ مولانا فضل الرحمان صاحب موجود ہیں۔ وہ اس وقت ساؤتھ افریقہ کے دورے پر ہیں۔ آئیے ان سے بات کرتے ہیں۔ مولانا صاحب، بہت شکریہ آپ کا دنیا نیوز کو وقت دینے کے لیے۔ سب سے پہلے تو ہم ساؤتھ افریقہ کے آپ کے دورے کے حوالے سے جاننا چاہتے ہیں کہ آپ کا یہ دورہ کیسا رہا اور پاکستانی کمیونٹی سے مل کے آپ کو کیسا محسوس ہوا؟ میں ایک بڑے طویل عرصے کے بعد 10-11 سال کے بعد میں یہاں آیا ہوں، اور جب میں قومی اسمبلی میں فارن افیئر کمیٹی کا چیئرمین تھا تو اس زمانے میں میرا سرکاری وزٹ پہلا ہوا تھا یہاں پہ۔ اس وقت یہاں پر کوئی پاکستان کی کوئی ایسی کمیونٹی نہیں تھی باقاعدہ۔ پاکستان کے ساتھ تجارت بھی بہت کمزور تھی اس وقت، اور نیا نیا انقلاب آیا تھا تو پاکستان دھیرے دھیرے یہاں سے تعلق بنا رہا تھا۔ لیکن آج جب میں یہاں آیا ہوں تو بڑے پیمانے پر میں پاکستانی کمیونٹی کو یہاں دیکھ رہا ہوں، اور ظاہر ہے پاکستانی کمیونٹی کی ساؤتھ افریقہ کے لیے جو رغبت ہے تو یہ دونوں ممالک کے درمیان مفید تعلقات اور بہتر تعلقات کی علامت ہے۔ پاکستانی کمیونٹی نے اگر ساؤتھ افریقہ کو اپنے کاروبار کے لیے، اپنی انویسٹمنٹ کے لیے چنا ہے تو ظاہر ہے کہ اچھے مواقع انہوں نے یہاں پر دیکھے ہوں گے، اور ان اچھے مواقع کو وہ اب استعمال کر رہے ہیں۔ تو یہ ممکن نہیں ہے کہ یہاں کی اسٹیبلشمنٹ، یہاں کی گورنمنٹ، یہاں کے ادارے وہ سپورٹ نہ کریں۔ تو جو میرے ملاقاتیں ہوئی ہیں اس سے یہی اندازہ لگتا ہے کہ یہاں کی حکومت کا بھی پاکستانی کمیونٹی کے ساتھ بڑا اچھا برتاؤ ہے، حوصلہ افزا ہے، اور میں سوچتا ہوں کہ مزید پاکستانیوں کو اس سمت پہ آنا چاہیے تاکہ ہم یہاں پر اپنے ملک کے ساتھ ان کے کاروبار کے معاملات کو آگے بڑھائیں، تجارت کے معاملات کو آگے بڑھائیں، اور پاکستان کی اقتصادی مضبوطی کا اس کو ہم ذریعہ بنائیں۔ مولانا صاحب، حال ہی میں پاکستان میں جو دہشت گردی کے واقعات ہوئے ہیں بلوچستان میں، اس حوالے سے آپ کا کیا موقف ہے، کیا کریں گے؟ دیکھیے، ہم جب ایک بڑا وقوع ہو جاتا ہے تو سارے ہمارے تبصرے جیسے کہ یہ آج ہوا ہے اور جیسے کہ آج کوئی آغاز ہوا ہو اس طرح ہم لے لیتے ہیں، حالانکہ دہائیوں سے پاکستان اور اس کے بالخصوص جو مغربی سرحدات ہیں وہ بے قراری کا شکار رہے ہیں، مسلسل رہے ہیں۔ اب اس میں ظاہر ہے جی کہ یہ دونوں صوبے جو ہیں وہ چھوٹے صوبے بھی ہیں، اور یہ معدنی ذخائر سے بھرپور ہیں، دنیا کی بھی ان کے اوپر نظر ہے۔ تو اس اعتبار سے جو حالات پاکستان میں پیدا کیے گئے ہیں، لگتا ایسا ہے کہ بین الاقوامی برادری نے بھی ہمیں تنہا چھوڑ دیا ہے، اور پاکستان کی جو اپنے وسائل ہیں، اس کی جو اپنے لا انفورسمنٹ کے ادارے ہیں، وہ ہماری جو اپنی فوج ہے، اپنے ہمارے پولیس ہے، وہی اب اپنے وسائل کے اندر رہتے ہوئے اس ساری صورتحال سے نمٹ رہی ہے۔ تاہم جو تسلسل ہے اس قسم کے واقعات کا وہ کوئی پاکستان کے لیے اچھی علامت نہیں ہے، اور نہ ہی پاکستان کے بارے میں دنیا میں ہمارا کوئی بہتر امیج بن رہا ہے۔ تو ہم تو یہ سوچتے ہیں کہ چھوٹے صوبوں کے جو وسائل ہیں اس پر چھوٹے صوبوں کے عوام کا حق ہے، اور آئین بھی یہی کہتا ہے۔ تو اس حوالے سے عوام کی تشویش کو دور کیا جائے، ان کے اضطراب کو دور کیا جائے، ان کے شکوک و شبہات کو دور کیا جائے۔ ہم بین الاقوامی انویسٹمنٹ کے بھی خلاف نہیں ہیں، ہم وفاق کی انویسٹمنٹ کے بھی خلاف نہیں ہیں، لیکن بین الاقوامی قوانین بھی ہیں، ملک کے اندر کے قوانین بھی ہیں۔ کس طرح ہم ملک کے مفاد کو محفوظ کر سکتے ہیں بین الاقوامی معاہدات کے اندر، کس طرح ہم ان صوبوں کے مفادات کو محفوظ کر سکتے ہیں جب ملک کے اندر ہم کوئی معاہدات کرتے ہیں، پھر وہاں کے مقامی آبادی کے حقوق کو محفوظ کرنا یہ سب سے اولین چیز ہونی چاہیے، کیونکہ بہرحال آئین جب ایک حق مجھے دیتا ہے تو ایک حوالہ بن جاتا ہے، اور اس ریفرنس کے تحت پھر عوام جو ہے وہ اٹھتے ہیں اور اپنی بات کرتے ہیں۔ تو ہمارے ملک میں لوگوں کی یہ شبہات ابھی تک ختم نہیں ہو رہے ہیں۔ نظریاتی حوالے سے بھی جب آپ کے ملک میں
مثال کے طور پر قانون سازی ہوگی اور وہ قرآن و سنت کے خلاف ہوگی. اگر آپ کے ملک میں قانون سازی ہوگی اور وہ بشری اور انسانی حقوق جو ہمیں فطرت عطا کرتا ہے ہم اس کی خلاف ورزیاں کریں گے تو ظاہر ہے کہ ہم کن قوتوں کو پھر مشتعل کرنے کے مواقع دے رہے ہیں. اور اگر ہمارے مقامی وسائل ہیں اس وسائل پر ہمارا کنٹرول نہیں ہے، ہم اپنے لوگوں کو اس سے محروم کرنا چاہتے ہیں، تو پھر اس کرب سے ہمارا یہ علاقہ 3-4 دہائیوں سے دوچار ہے. اور ہم تو پاکستان کے ساتھ ہیں، پاکستان کے آئین کے ساتھ ہیں، یہ چاہتے ہیں کہ لوگوں کو ان کے حقوق ملیں، ان کی جنگ بھی لڑ رہے ہیں. اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اختلاف رائے ہو وہ بھی ہم کر رہے ہیں، اور حکومت سے اختلاف رائے ہو تو اس میں بھی کوئی جھجک ہم محسوس نہیں کرتے. پبلک کی ہم بات کرتے ہیں، قوم کی ہم بات کرتے ہیں، صوبوں کی ہم بات کرتے ہیں، ان کے حقوق کی ہم بات کرتے ہیں. اور اس حوالے سے حکومت کو ذرا سنجیدگی کا مظاہرہ کرنا چاہیے اور ان کے جو فرض ہے اپنا فرض ان کو نبھانا چاہیے. محمد صاحب، اس وقت جو پاکستان کے اندر جو سیاسی معاملات چل رہے ہیں، جیسے کہ عمران خان کے پی ٹی آئی کے حوالے سے، کے پی کے بلوچستان، پنجاب، اس حوالے سے جو سیاسی اس وقت پاکستان میں گہما گہمی ہے، اس حوالے سے آپ کی جماعت کا کیا موقف ہے؟ بدقسمتی سے پاکستان کے اندر پولیٹیکل وکٹمائزیشن بہت بڑھ گئی ہے. اگر عمران خان کی حکومت تھی تو دوسری جماعتیں جیلوں میں تھی، ان کی قیادت جیلوں میں تھی، اور آج جب ان کی حکومت آ گئی ہے تو ان کو جیلوں میں ڈال دیا ہے، ان پر مقدمات ہیں. تو یہ جو ایک انتقامی تاثر ہمارے ملک کی سیاست میں ابھر رہا ہے، آخر ہمارے آس پاس کے اور ممالک بھی ہیں، وہاں پر بھی اپوزیشن بھی ہوتی ہے، لیکن اس حوالے سے ہمیں ایک متوازن سوچ کی طرف جانا پڑے گا. اور حزب اختلاف اور حزب اقتدار کے درمیان تناؤ کے جو ادوار اس سے قبل گزرے ہیں، چاہے وہ پاکستان مسلم لیگ اور پیپلز پارٹی کے درمیان تھے، انہوں نے بھی پاکستان کو کوئی اچھے نتائج نہیں دیے. اور آج بھی پاکستان پورے خطے میں واحد ملک ہے جو معاشی لحاظ سے ڈوب رہا ہے، نیچے کی طرف جا رہا ہے. اور ہم اب باہر کے دوستوں سے بھیک مانگ رہے ہیں کہ ہماری کوئی ریزرو میں آپ کچھ ہمیں ڈالر بھیج دیں. تو اس ساری صورتحال میں یقیناً پاکستان کی اس وقت پوزیشن جو ہے وہ صحیح نہیں ہے، اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ فیصلے سیاستدان نہیں کر رہے، فیصلے پارلیمنٹوں میں نہیں ہو رہے، فیصلے سیاسی ڈیبیٹ کے تحت نہیں ہو رہے ہیں، بلکہ ایک خاص محل کے اندر فیصلے ہوتے ہیں اور پورے ملک پر وہ ایک دم لاگو ہو جاتے ہیں. اس چیز نے توازن بگاڑا ہوا ہے. مولانا صاحب، اس وقت پاکستان میں نئے صوبوں کے متعلق بات چیت چل رہی ہے، نئے صوبوں کے حوالے سے آپ کا کیا موقف ہے؟ دیکھیے، ایک تو ہے اصول کی بات. اصولی طور پر تو ڈویژن بھی بن جاتے ہیں، انتظامی طور پر ضلع بھی بن جاتے ہیں، تحصیل بھی بن جاتے ہیں، لیکن اگر انتظامی حوالے سے صوبے بنتے ہیں تو اصولی طور پر تو اعتراض نہیں ہو سکتا. لیکن ہمارے ملک میں جو زمینی صورتحال ہے، ہر صوبے کے عوام کا اپنے صوبے کے ساتھ لگاؤ، اپنے صوبے کے بارے میں ایک سوچ، وہاں پر مختلف نعرے اٹھ رہے ہیں. اور علاقائی حوالے سے جیسے سرائکی، جیسے پوٹواری، جیسے پنجابی، جیسے پشتونخوا، جس طرح ہزارہ، یا تو اس قسم کی چیزیں جب اٹھتی ہیں وہ پھر اس پر بہت بار بار سوچنا ہوگا کہ کیا جب ہم عملی طور پر ایسا کرنے جائیں گے تو کیا ہم ملک میں کوئی نیا بحران تو نہیں پیدا کریں گے. اس لیے اس حوالے سے پاکستان نے اگر 78 سال میں کچھ نہیں کیا اور پیش رفت نہیں کی تو آگے جا کر بھی ہمارے لیے کوئی اچھے حالات نہیں ہیں. ہم اس حوالے سے خود کو ہندوستان پر قیاس نہ کریں. انہوں نے تو تقسیم کے فوراً بعد صوبے بنانے شروع کر دیے اور وہاں کوئی پرابلم نہیں ہے. لیکن ہمارے ہاں بہرحال چونکہ 4 صوبوں آئین کے تحت طے شدہ ہیں، اب اگر اس کو اب 78 سال کے بعد توڑیں گے تو کیا زمینی صورتحال بنے گی، پبلک کا رسپانس کیا ہوگا، یہ ایک سوچنے والی بات ہے. 5 فروری یوم یکجہتی کشمیر آ رہا ہے، اس حوالے سے، کشمیر کے حوالے سے آپ دیکھیے، کشمیر کے تو ہم وکیل رہے ہیں ہمیشہ، اور کشمیر کے لوگوں کے ساتھ جو 78 سال میں زیادتیاں ہوئی ہیں، ہندوستان کی طرف سے زیادتیاں ہوئی ہیں اور اب بھی ہو رہی ہیں،
لیکن پاکستان نے بھی کوئی اچھا مقدمہ نہیں لڑا اس کا، اور اس وقت تو تقریباً ہم نے ان کو تنہا چھوڑ دیا ہے. تو یقیناً ہم اپنا معمول کے مطابق جو ہماری یکجہتی ہے کشمیریوں کے ساتھ وہ بھی ہوگی، اور اس کے لیے ہم ایک کنونشن بھی فروری کے مہینے میں کشمیریوں کے ساتھ مل کر کریں گے انشاءاللہ. اور اسی طریقے سے ہم 8 فروری جو پاکستان کے الیکشن کا ایک سیاہ دن ہے، جس میں جعلی مینڈیٹ جو ہے وہ لا کر ملک پر مسلط کیا گیا، تو اس حوالے سے بھی ہم پاکستان میں کنونشن بھی کریں گے اور اپنی آواز دنیا تک پہنچائیں گے، پبلک تک پہنچائیں گے. اور ہماری یہ کوشش ہوگی کہ ملک میں الیکشن ہو تو عوام کی رائے کے مطابق ہوں، عوام کی جو خواہشات ہیں اس کو سامنے رکھا جائے، اور کوئی طاقت جو ہے وہ عوام کے فیصلے میں مداخلت نہ کرے. بہت شکریہ.